بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان مائنس قابل قبول نہیں، بات گریبانوں تک آ پہنچی۔ نواز شریف صاحب کا بڑا بلنڈر اور بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی ریل گاڑی تیار، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو قائد ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے کل باقاعدہ تاجر تنظیم سے، تاجروں کے وفد سے ملاقات کی اور وہاں پہ ہلکی پھلکی اپنی گفتگو کا آغاز بھی کر دیا۔ پاکستان میں آنے کے بعد وہ بالکل ایسے خاموش ہو چکے ہیں جیسے انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہو، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ڈیل کے مطابق گفتگو کا آغاز کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تاجر تنظیموں کو کیا کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنے بزنس جو ہیں وہ سٹارٹ کریں، جتنے بھی باہر سے بزنس مین یہاں پاکستان آئیں گے، سرمایہ کاری کریں گے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے لایا۔ دوسرا یہ کہ ہم تو جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، ہم تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، ہم تو چاہتے نہیں تھے کہ ہم حکومت چلائیں جس طرح کے حالات تھے، جس طرح کی حکومت ہمیں ملی تھی۔ تو شہباز شریف صاحب کا تو استعفیٰ بھی تیار تھا، تقریر بھی تیار تھی، لیکن عمران خان کا رویہ جو تھا وہ قابل قبول نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے پھر حکومت چلانے کو مناسب سمجھا اور ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، اس کو بھی ہم نے بچایا۔ اب ہم بہت زیادہ اچھے منشور کے ساتھ ہمارے پاس ٹیم ہے جس سے ہم انشاءاللہ ملکی میشج جو ہے وہ درست سمت پر لے کر جائیں گے۔ یہ ناظرین کرام، میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے جو وفد تھا جن کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی تاجر تنظیم کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے اپنی گفتگو فرمائی۔ ناظرین اکرام، اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ میاں صاحب اگر تو آپ نے ٹیم انگلینڈ سے لے کے آئے ہیں، لندن سے ساتھ ٹیم لے کے آئے ہیں، تو پھر تو پاکستانی قوم آپ کی باتوں پہ یقین کر لے کہ آپ ساتھ ہی ٹیم بھی لے کے آئے ہیں۔ لیکن ٹیم وہی ہے آپ کی، اسحاق ڈار صاحب وہی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب وہی ہیں، احسن اقبال صاحب وہی ہیں، خواجہ آصف صاحب وہی ہیں، ٹیم تو وہ پرانی پہلی والی ہے۔ تو میاں صاحب نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ ہم 2013 جو ہے اس سے لے کر 2018 میں جو ہماری کارکردگی تھی، اس کارکردگی کے بل بوتے پہ ہم الیکشن میں ووٹ مانگیں گے، کمپین چلائیں گے۔ تو یہ بھی آپ فرما دیتے کہ 2021، 22 اور 23 کی جو حکومت تھی وہ تو 16 ماہ کی حکومت آپ کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کی تھی، اس میں کیا کارکردگی تھی، وہ کارکردگی کے متعلق بھی تو لوگوں کو بتائیں نا کہ ان کی کارکردگی کیا رہی۔ اب ٹیم وہی ہے، پرانی ہے، تو اسی کے ساتھ انہوں نے بلنڈر کیا تاجروں کے ساتھ کہ آپ سرمایہ کاری کریں، باہر سے جتنے بھی آئیں گے ہم نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے لایا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ فرما دیتے تاجر تنظیموں کو کہ آپ بھی پیسہ لے آئیں باہر سے، میں بھی لے آتا ہوں، میں بھی اپنا سارا سرمایہ باہر سے لے آتا ہوں، میں بھی، نہ مجھ سے کوئی سوال کرے کہ یہ کہاں سے کمایا کہاں سے لایا، نہ ہی آپ سے کوئی سوال کرے گا، ہم برابر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے بلنڈر کیا کہ جی آپ لے آئیں، آپ کو پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ بیانیہ ان کا جو ہے وہ کوئی بھی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو بھی بیانیہ بناتے ہیں ٹھوس ہو جاتا ہے، عوام ساری جانتی ہے کہ کیا بیانیہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے، وہی پرانے سارے چہرے ہیں، تو جوڑ کے تو کیا کریں گے، الیکٹیبلز کو، لوٹوں کو، سب کو اکٹھا کر کے تو کیا ٹیم انہوں نے تیار کرنی ہے۔ اگر تو لے کے آئے ہیں لندن سے کوئی ٹیم، اپنی معاشی ٹیم، پھر تو بتا دیں پاکستانی قوم ان کی بات پہ پھر کچھ یقین کر لے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب بڑھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایبٹ آباد جلسہ تھا ان کا، اس میں انہوں نے تقریر کی، جلسہ تھا تو جلسہ لیکن کارنر میٹنگ میں تبدیل ہو گیا۔
ناظرین کرام یہ بھی اللہ کی شان ہے، ایک طرف ان کو جلسوں کی اجازت ہے لیکن جلسوں میں لوگ نہیں آتے، وہ جلسے جو ہیں کارنر میٹنگ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دوسری جانب جس پہ پابندی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جاتی، وہ جہاں پہ کارنر میٹنگ رکھتے ہیں تو وہ جلسے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اچھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہ اپنی ماضی کی سیاست میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے، جدید دور ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں جو کھینچنے کا چکر ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ میں اپنے نانا ذوالفقار بھٹو کا مشن جو ہے وہ پورا کروں گا، وہ منشور میں اپنا مکمل کروں گا۔ تو یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ ٹانگیں کھینچنا بند کریں۔ عوام پاکستان سارا جانتی ہے کہ یہ اندر سے ایک ہے مسلم لیگ نون اور بلکہ پوری پی ڈی ایم۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ تو فرمائیں کہ اگر آپ نے نانا جی کا منشور ہی دوبارہ لے کے چلنے ہیں تو یہ تو 2023 ہے، 70-71 کی بات نہ کریں، جدید دور ہے، پھر جدید چہرے لے کے آئیں، ساتھ اپنے نئے نئے سیاستدان لے کے آئیں، ینگ لے کے آئیں۔ پرانے ڈبے وہ ہی ہیں تو آپ انجن چلو آپ کا نیا ہے، آپ جوان ہے تو انجن آگے نیا ہے تو ڈبے پرانے آپ کٹھے کر کر کے دوبارہ تو یہ کیا ترقی کرائیں گے یا کیا منشور دیں گے آپ پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم جانتی ہے کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مکمل کی مکمل اندر سے ایک ہے، صرف یہ لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، عوام کو چکمہ دینے کے لیے، چورن بیچنے کے لیے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اس بیانیے پہ کوئی پاکستانی قوم اب یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کرے گی۔ تو ناظرین اکرام، یوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ پرانے ڈبوں کے ساتھ ہی اب نیا منشور، انہوں نے منشور بھی بلکہ انہوں نے پرانا کہہ دیا کہ میں نانا ذوالفقار بھٹو کا منشور جو ہے وہ ہی لے کر چلوں گا، وہ ان کا مشن پورا کروں گا۔ تو نئے چہرے ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ جو کام والے تھے وہ تو ان کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو پرانے سیاستدانوں کے ساتھ ہی یہ اب تبدیلی لے کے آئیں گے اور منشور بھی نانا جی کا پرانا جو ہے وہ لے کے پاکستانی قوم پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل صاحب ہیں شیر افضل مروت، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا، پاکستانی قوم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیر افضل مروت کون ہے، لیکن بات ہے نسبت کی، بات ہے محبت کی، بات ہے تعلق کی۔ جیسے ہی انہوں نے خان صاحب کے ساتھ تعلق جوڑا، نسبت ان کی حاصل کی، تو آج پاکستانی قوم کیا بلکہ پوری دنیا کی جو قوم ہے وہ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ شیر افضل مروت خان کا سپاہی ہے۔ اب دیکھیں وہ لندن میں گئے تھے، جس طرح کا ان کا استقبال ہوا، جس طرح کہ ان کے ساتھ عوام نے محبت کی، سب جانتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے ایک کارنر میٹنگ رکھی تھی چارسدہ میں، اس سے قبل بھی دیکھا آپ نے، لوگوں کا جمع غفیر آیا، سونامی نکلا، لیکن کل بھی ویسا ہی ہوا، جگہ کم پڑ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے۔ کارنر میٹنگ تھی لیکن جلسہ میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ تقریر کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نظام ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ وہ کس طریقے سے کہ یہ پاپولیرٹی، ان کی مقبولیت تو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لہٰذا سوچا یہ جا رہا ہے کہ ان کا بیٹ جو ہے بلہ وہ بیلٹ پیپر پہ نہ چھپے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں کو کہ آپ نے اپنی گاڑیوں، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگانا فرض سمجھ لینا ہے کہ اب خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہو گیا ہم پہ، جھنڈے لگانے ہیں، گاڑیوں پہ لگانے ہیں، اپنی چھتوں پہ لگانے ہیں۔ جب آپ کا جھنڈا کوئی اتارنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کا گریبان پکڑ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، بات اب گریبانوں تک آ پہنچی ہے کہ گریبان پکڑ لینا ہے، بھائی کیوں جھنڈا اتار رہے ہو، کون سی یہ کسی دوسرے ملک کی دہشت گرد پارٹی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی پارٹی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے اور جتنے بھی کینڈیڈیٹ آپ کے حلقے میں ہوں، الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کریں، ان پہ بھی پکڑ دکڑی انہوں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کا بھی آپ نے دفاع کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، آپ نے ان کا دفاع کرنا ہے، ان کے آگے رہنا ہے، وہ ایک قدم پیچھے ہوں، آپ نے آگے ہونا ہے، کوئی ان کو میلی آنکھ کے ساتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ تو ناظرین اکرام، یوں شیر افضل مروت صاحب نے پورا لہو گرمایا۔ جو چارسدہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کے پی کے لوگ ہیں جو وہ یہ سمجھے کہ آپ پہ فرض ہو گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا اور جھنڈے اپنے گھروں پہ بھی لگانے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ بھی لگانے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو جیسے ہی الیکشن اب کمپین شروع ہوگی، آپ کمپین میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کوئی جھنڈا اتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے اس کا گریبان پکڑ لینا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے جب لوگوں کا جمع غفیر ہو جائے، سونامی نکل آئے، تو پھر پولیس کا
جو روکنا ہے عوام کو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی دہشت گرد تنظیم تو ہے نہیں ہے جس کو روکا جا رہا ہے۔ ایک طرف نون لیگ، پیپلز پارٹی، دوسری جتنے بھی دیگر جماعتیں ہیں اپنی کمپین چلا رہی ہیں لیکن بندے کو نہیں آ رہے۔ ایک طرف ان کو روکا جا رہا ہے لیکن بندے پھر بھی نکل آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یوں خان صاحب کی جو مائنس کرنے والا چکر تھا وہ اب تیز تو ہو رہا ہے لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا ان سے۔ تو یوں ہی رہا ہے کہ کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو مائنس کیا جائے، یعنی کہ بیٹ کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر پہ نہ چھپے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔